اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام۔ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم حاضرین، سامعین، ناظرین، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے اگرچہ ہم نے گزشتہ جمعوں میں آپ کے سامنے جو بیان کیا وہ تھا کہ جاہلیت اور جہالت میں فرق کیا ہے، اس بار ہم اس جمعہ میں آپ کے سامنے جو اہم موضوع رکھ رہے ہیں وہ ہے کہ اللہ پاک نے اور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمارے مال کو اور ہماری تجارت کو اور ہماری مالی جد و جہد کو، کوششوں کو کس طرح اللہ پاک نے روحانی جہت عطا کی ہے، ایمانی، روحانی اور وجدانی جہت اور رخ عطا کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید بار بار راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی بات کرتا ہے اور مقصود کیا بتاتا ہے کہ صاحبان ایمان کے دل کو دولت کی لالچ سے پاک کر دیا جائے، اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جب آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ محروم اور ضرورت مند اور سائل کا حق ہوتا ہے آپ کے مال میں، اس لیے کہ آپ محروم نہیں ہوتے، معذور نہیں ہوتے، اور اللہ نے آپ کو عزت کی چھت دی ہوئی ہوتی ہے، عزت کا روزگار دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جن کے پاس عزت کی چھت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یا وہ ہینڈی کیپ ہیں یعنی معذور ہیں، کسی عضو سے محروم ہیں، اب آپ جب انہیں دیتے ہیں تو آپ احسان نہیں کر رہے ان پہ، بلکہ آپ انہیں ان کا حق دے رہے ہیں۔ یعنی یہ بالکل انوکھا تصور ہے کہ جس میں آپ احسان نہیں کر سکتے، احسان جتا نہیں سکتے، اذیت ناک لہجہ یا رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ مال کو، تجارت کو آپ کے ہاتھ تک رہنا چاہیے، لیکن اسے آپ کے دل میں نہیں جانا چاہیے۔ جس طرح کشتی پانی کے اوپر رہے اور پانی اس کے نیچے رہے تو کشتی جو ہے وہ آپ کو دوسرے کنارے تک لی جاتی ہے، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو انسان بھی ڈوبتا ہے اور سارا سامان بھی ڈوبتا ہے اور کشتی بھی ڈوب جاتی ہے۔ تو اسی طرح بالکل مومن کے مال کو اس کے ہاتھ میں تو رہنا چاہیے، لیکن اس کے دل میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی وہ دل میں آتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کشتی میں پانی آ جائے۔ تو جس طرح وہاں کشتی ڈوب جاتی ہے، اسی طرح
انسان کا ایمان اور اس کا یقین اور اس کا دین دبو دیتی ہے۔ یہ پھر انسان تکبر میں، پھر اس سے اگنے والے یا نکلنے والے جو احساسات ہیں اس میں تکبر ہے، غرور ہے، لالچ ہے، حرص و ہوس ہے۔ یہ جب دل میں جاتا ہے تو پھر یہ جذبات انگڑائی لیتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کسی کا حق نہیں سمجھتا بلکہ اس پہ احسان جتاتا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا میرے سامنے ناک رگڑے اور پھر میں اسے کچھ عطا کروں، یعنی اس کا رویہ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے جو ایک تو ریاستی اصول ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے پاس لینے والا نہیں آتا، بلکہ دینے والا جسے حقدار سمجھتا ہے اس کی دہلیز پہ جا کے زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے۔ یعنی دو مختلف رویے ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ ایک شخص دہلیز پہ آتا ہے، مانگتا ہے اور مانگ کے کہتا ہے کہ بھئی پلیز مجھے دے دو، اور پھر انسان احساناً یوں کر کے دیتا ہے اسے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ اٹھا کے جاتا ہے، اور بسا اوقات ہم نے تو اسلامی تاریخ میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو چہرہ چھپا کے جاتے ہیں کہ بھئی ہماری پہچان بھی نہ ہو کہ دینے والا کون ہے، تاکہ ان کی عزت نفس پہ حرف نہ آئے، ان کی خودداری پہ حرف نہ آئے۔ اس لیے کہ جب والد کو دینے والا معلوم ہوتا ہے تو نسل در نسل جو ہے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے عجیب قسم کی، اور محتاجی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایک انکساری اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی، وہ مالی ضرورت کی بنا پہ پیدا ہوتی ہے۔ اور انسان ہو سکتا ہے کہ والد خودداری سے زندگی گزارے، پر ہو سکتا ہے اولاد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ اسی لیے زکوٰۃ دینے والا شخص جو ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کی دہلیز پہ بتائیں اسے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دیں۔ یعنی طریقہ کار ڈھونڈیں کہ جس سے اس کی عزت نفس پہ حرف نہ آئے، اور آپ اس کی مالی مدد بھی کر دیں، اس کی ضرورت کو بھی پورا کر دیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اس حوالے سے جو بات فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے مال کو اللہ نے ان لوگوں کو جو کہ ضرورت مند ہوں ان کا حق ہوتا ہے، ان کے مال میں جنہیں اللہ نے محروم نہیں رکھا، یعنی معذور نہیں، ہینڈی کیپ نہیں بنایا، اور جنہیں روزگار عطا کیا ہے۔ روحانی جہت ایک اور جو حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ اسے کیسے بناتے ہیں، اس کا بیج کیسے بوتے ہیں، اس کی لہلہاتی فصل کیسے تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے حاصل کرنے کے بعد اس میں انفاق کیسے کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، حقدار کو حق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ یہ ساری باتیں جب آپ رسول اللہ کے اس فرمان کو پڑھتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو کھیتی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ جو ہے آپ سمجھیں کہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ ہمیں ایک مثال جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک یتیم کا درخت کا مسئلہ چل رہا تھا ایک انصاری صحابی سے، جن کا نام لیا جاتا ہے سالبہ یا ابو لباب۔ ان سے چل رہا تھا، اگرچہ بعد میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ منافقین کی صف میں چلے گئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اس درخت کے بدلے میں تمہیں جنت میں لہلہاتے باغ کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے اس صحابی سے کہا، انصاری صحابی، تو انہوں نے کہا اگر آپ بیچ دیں
اور دے دیں یتیم کو راہ اللہ، جیسے بھی اس جھگڑے کو ختم کر دیں تو میں جنت میں لہلہات باغ کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس صحابی نے انکار کر دیا۔ اس وقت ایک اور صحابی حضرت ابو دحدہ کھڑے تھے، تو وہ اس کے پاس چلے گئے، اسے کہنے لگے کہ بھئی اگر تم چاہو تو اس درخت کے بدلے میں میرا وہ باغ لے لو کہ جس میں 600 درخت ہیں، مگر وہ درخت مجھے دے دو کسی طرح۔ اب دیکھیں دو رویے ہیں، دونوں، ایک نے صرف سنا ہے اور ایک سے براہ راست رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انکار نہیں کیا گیا، اس نے کہا جی میں نہیں دے سکتا، آپ چپ رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، چونکہ یہ اس کا حق تھا، یہ اس کا رائٹ تھا، وہ انکار کرے یا اقرار کرے، مانے یا نہ مانے، اس کی مرضی تھی۔ آپ کا تو صرف خوشخبری تھی، دعوت تھی اور مائل کرنا تھا اسے نیکی کی جانب، اور یتیم بچے سے جھگڑے کو ختم کرنا تھا۔ لیکن حضرت ابو دحدہ جو ہیں انہوں نے سنا اور وہ اس شخص کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اگر تم وہ درخت مجھے دے دو تو میں تمہیں بدلے میں 600 درختوں کا ایک باغ دیتا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 600 درختوں کے باغ کی ویلیو کیا ہوگی، جو پھلدار درخت ہو، پھل دینے والا درخت ہو، اور ایک درخت کے بدلے میں 600 درخت۔ تو آپ نے پھر اس جھگڑے کو ختم کیا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا یعنی منافع بخش ہے، اور ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ منافع بخش سودا ہے اس کا، جس کا ایک درخت تو 600 میں بدلے میں ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ لے لو اور مجھے وہ درخت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر آپ گئے اس باغ میں، اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو کہا کہ یہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے اس باغ کا، بس یہ میں نے رب سے سودا کیا ہے، اور رب سے سودا کرنے کے بعد اب اس میں سے ایک رتی کے برابر بھی آپ نے کچھ ہے اٹھا کے نہیں لے کے جانے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کہ میں نے سودا کیا ہے اور وہ درخت اب میرا ہے، آپ جو فیصلہ فرما دیں مجھے قبول ہے اس درخت کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جسے میں نے کہا تھا وہ محروم رہا، جس نے صرف سنا تھا وہ جنت کا باغ پا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو، تجارت کو، رزق کو، محنت کو، جد و جہد کو دراصل ایک روحانی جہت عطا کی ہے، اور اس روحانی جہت کو جب تک ہم زندہ رکھتے ہیں تو ہمارا دل زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ مال ہمارا صرف ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے، دل میں نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کشتی کے نیچے پانی رہے تو کشتی کنارے پہ لگتی ہے، لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ مال کی لالچ دل میں آ جائے تو دل میں آیا ہوا دین اور ایمان ڈوب جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔